حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں بوٹ میں بیٹھ کے جا رہے تھے، کشتی میں، اور کشتی بان جو تھا، جو ملاح تھا، وہ آپ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ آپ کا چہرہ نورانی تھا، آپ کے چہرے پر نور برس رہا تھا۔ وہ دیکھ کر مست ہو رہا تھا، لیکن ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے دنیا کتنی پیاری بنائی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے کشتی کتنی پیاری بنائی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے یہ ناؤ کتنا پیارا بنایا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے چلانے والا کتنا پیارا بنایا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے پانی کی روانی کو کتنا پیارا بنایا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگانی کتنا پیارا بنایا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب باتیں کر رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بھائی دین دار تھے تو دین ہی کی بات کریں گے، لیکن وہ دنیا دار آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، آپ کو کہاں جانا ہے لوکیشن بتائیں، میں آپ کو اپنے لوکیشن پر چھوڑ دیتا ہوں، بس اس میں اللہ سبحان اللہ یہ سب نہ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا کیوں نہ کہوں، کیوں نہ کہوں، ارے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، اس کا نام کیوں نہ لوں؟ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ تمہیں پیسے چاہیے، تمہیں پیسے دوں گا، تمہیں وہاں جانے کا کرایہ دوں گا، لے کے چل، خاموشی کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا آپ میرے کشتی سے اتر جائیں، اگر سبحان اللہ الحمدللہ کریں گے تو میں آپ کو اتار دوں گا۔ آپ نے کہا کیوں اتارے گا؟ کہا میں اس کو مانتا ہی نہیں جس کا تو نام لیتا ہے۔ جب کوئی کسی کو نہیں پہچانتا تو بڑے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس نے کہا آپ جس کا نام لیتے ہو میں اس کو نہیں مانتا، میں ایتھیسٹ ہوں، میں ناستک ہوں، میں ملحد ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا یہ بتا، تو جہاز، تو اپنا ناؤ، تو کشتی، یہ بوٹ وغیرہ کب سے چلاتا ہے؟ اس نے کہا میں بہت دنوں سے چلاتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا یہ بتا، کبھی تیرے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا؟ اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ میری کشتی پلٹ گئی اور جتنے لوگ اس پر بیٹھے تھے سب ڈوب گئے، لیکن میں تیراک تھا، مجھے اپنے اوپر بھروسہ تھا، کانفیڈنس تھا، میں تیرتے تیرتے کشتی کے ایک تختے کو پکڑ لیا اور تختے کے سہارے میں کنارے پر آنے لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد تختہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا اور میں اپنے ہاتھ کے سہارے پانی کو چیرتا ہوا ساحل کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹرائی اگین، بار بار کوشش کرتا، لیکن میرے ہاتھ اب تھک چکے تھے، میری سانس ختم ہو رہی تھی، میں بریتھ لیس ہو رہا تھا، پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ پاؤں نے بھی کام کرنا بند کر دیا، ہاتھ نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ بتا، جب تم نے تختہ پکڑا تھا تو کس پر بھروسہ تھا؟ کہا تختے پر۔ کہا جب تختہ چھوٹ گیا تو تجھے کیسا فیل آ رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے ایک فیل آ رہا تھا اگر کوئی مجھے بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، کوئی مجھے بچا سکتا ہے، ایسی فیلنگ آ رہی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سن، جس کا تو فیل کر رہا تھا وہی تو خدا ہے، جس کی تو امید کر رہا تھا وہی تو خدا ہے، تو اس سے کاہے کو جدا ہے؟ کلمہ پڑھ لے بیٹا، اپنی زندگی بنا لے، ورنہ ایک دن مر جائے گا تو تیرا حشر بہت برا ہوگا۔ اس نے کہا حضور آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا، آپ مجھے جنت تک پہنچا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حق لا الہ، کیسے پڑھیے؟ حق لا الہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ملحد شخص، وہ ایتھیسٹ جو کسی کو نہیں مانتا تھا، وہ مان گیا کہ اللہ ہے۔ میرے پیارے بھائی، دنیا میں خدا کا وجود ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ آج اس پر بحث ہو رہی، خدا ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، لوگ کہتے ہیں بگ بینگ سے بنا دنیا۔ بگ بینگ ہو تو بگ بینگ کو بھی بنانے والا خدا ہے، اسی نے تو بگ بینگ کو بنایا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وجود بخشا ہے اگر وہ چاہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا اس نے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ قدموں کے نشان لکھ دیتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے ہر چیز گن رکھی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ نے کیا کیا گن رکھا ہے۔ اللہ نے ستاروں کو گن رکھا ہے، اللہ نے دنیا کے تمام چیزوں کو گن رکھا ہے جنہیں آپ گن نہیں سکتے، جنہیں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ جو آپ کے لیے بے شمار ہے، اللہ کے لیے وہ شمار میں ہے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ جب ہے تو اس کی بات بھی مانو، اس کی بات بھی مانو۔ اس نے کہا ہے غریبوں کو مت ستاؤ تو مت ستاؤ، اس نے کہا ہے برے کام نہ کرو تو نہ کرو۔ میرے پیارے بھائی، آپ سے میں ایک اچھا کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی مرتبہ تشریف لے کر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور اسے شیئر کریں۔ آپ الٹے سیدھے ویڈیوز تو دیکھتے رہتے ہیں، اس کو بھی دیکھ کر شیئر کر دیا کریں۔ آپ کا کیا جائے گا، لیکن بہت کچھ ہاتھ آئے گا۔